ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم عباسی دور میں بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے تک نور الدین زنگی کے بارے میں، رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کریم ان کی قبر مبارک کو نور سے بھرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان کو ان لوگوں کے بارے میں نشاندہی کی جو انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے، دو نصرانی۔ تو وہ بات ہم کر رہے تھے، پھر ہم نے تھوڑی درود شریف کی بات کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تذکرہ ہماری ہر کلاس میں ہی ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، محض اللہ کی رحمت سے۔ تو پھر ہم نے اس پوری ڈیٹیل سے بات کرتے ہوئے حجرہ مبارک، اس کی لوکیشن کی بات کی۔ تو یہ کوشچن آنے لگے کہ آپ نے گنبد خضرا کی بات نہیں کی، کہ آپ نے قبر اطہر کی بات کی کہ 3 قبریں وہاں پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ وہاں پہ فرشتوں کا نزول 24/7 ہوتا ہے حجرہ مبارک میں۔ لیکن گنبد کی تاریخ کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا کہ گنبد خضرا کیا شروع سے سبز رنگ کا ہی تھا یا اس کے کلر چینج ہوئے ہیں، یہ کب بنا اور کیسے بنا۔ تو گنبد خضرا کی داستان بھی بڑی طویل، بڑی دلچسپ اور بڑی ایمان افروز ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم سچے، صحیح اور خیر کے بول عطا فرمائے، اور ہم قابل نہیں ہیں، ہم سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمت سے ہم لوگوں نے سیرت طیبہ پڑھی کہ اب سب کو اللہ کے فضل سے رٹ جانی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ حیات طیبہ کا وہ دور ہے جو کہ نبوت سے پہلے ہے، نبی بننے سے پہلے ہے۔ 13 سال کا مکی دور ہے، یعنی 53 سال 53 ایئرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو آپ درود شریف ایک دفعہ سے زیادہ بار پڑھنے کی عادت بنائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم از کم 3 بار تو ضرور پڑھے نا، کیونکہ ان دنوں ہماری بہت ساری بچیوں نے، اللہ پاک جس نے بھی وہ 1 کروڑ کی نیت کی ہے ان سے قبول فرمائے۔ اور بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ ہم صبح شام 1000 پڑھ لیتی ہے، تو اس طرح سے 2000 روز کا ہو جاتا ہے، ہمارا 60,000 ہر مہینے کا درود شریف ہوگا۔ تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ بچے، یہ رمضان میں تو ہر عمل کا اجر ہی 70 گنا ہے، تو آپ تو کہاں کے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ کریم ہم سب سے یہ محبت، یہ عشق قبول فرمائے، اور جو درود شریف کے ساتھ وعدے ہیں قربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز حشر، ہم سب کو وہ میسر آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 53 ایئرز 53 سال مکہ کے ہیں، وہ عرصہ جو ہے اس کے بارے میں تاریخ میں اتنا میٹیریل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مدنی دور کے 10 سال، جن کو دور مغازی بھی کہتے ہیں، غزوات سے بھرپور ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ جب مخالفین نے آپ پہ اٹیک کیے، بری نظر ڈالی دین پہ، تو پھر جوابی کارروائی کرنے کے لیے وہ مغازی کا دور ہے، غزوات کا دور ہے۔ تو مدینہ کا ایک 10 سالہ دور بہت انرچ ہے، بہت اس میں میٹیریل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو مکی دور پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ آپ بک بھی دیکھیں، اگر آپ سیرہ کی بک اٹھائیں تو کتاب کا 1/4 جو ہے وہ 53 سالہ 53 ایئرس کے دور پہ ہے، اور باقی جو 10 سالہ پیریڈ ہے مدنی دور، اس پہ باقی یعنی باقی ساری کتب اسی سے بھری ہوئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 53 سال گزار کے جب 8 ربیع الاول کو آپ نے قباء میں 622 عیسوی میں نزول فرمایا ہے، پھر جمعہ کے دن آپ یثرب گئے، بعد میں وہ مدینہ النبی بنا۔ مسجد نبوی کی تعمیر آپ کو پتہ ہے کہ 2 بچے تھے، سہل اور سہیل، جن کی یہ جگہ تھی، ان سے آپ نے قیمتاً یہ جگہ خریدی اور اس پہ مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے حکم سے کی۔ اس جگہ پہ 2 حجرے فوری طور پہ بنائے گئے مسجد کے ساتھ، اور وہ حجرے کس کے تھے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے، کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور جب وہ مدینہ آئی تو رخصتی ہوئی، اور حضرت بی بی سودا کے، جو حضرت بی بی
خدیجۃ الکبریٰ کے بعد آپ کے نکاح میں آئی تھی اور بچے انہی کے ساتھ تھے آپ کے، اور بعد میں آپ کے غلام ان کو جا کے لائے تھے، تو لہٰذا ان کے لیے پہلے حجرہ مبارک ہونا ضروری تھا، اور ازد بی بی ام سلمہ۔ تو یہ جو حجرے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسجد نبوی کے ساتھ جو حجرے بنے، وہ چاروں حجرے، حضرت بی بی ام سلمہ کا حجرا، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرا جس کے اندر آپ استراحت فرما رہے ہیں، اور حضرت بی بی سودا کا حجرا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا حجرا، کیونکہ وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے کے بالکل ساتھ تھا۔ یہ سارے حجرے ہی اس وقت گنبد کے چھت کے نیچے ہیں، یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرا تو بہت چھوٹا تھا، اس کے اندر وہ تینوں قبور ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو وہ یہ سارے حجرے اس، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے، تو اس وقت جو گنبد خضرا کا یعنی طول اور عرض ہے، چوڑائی اور لمبائی، اس کے نیچے وہ سارے حجرے ہی آتے ہیں۔ قبر اطہر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں ہے، اور باقی جو ہے یعنی حجرہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کا المسعودی کے بیان کے مطابق مشرق سے مغرب 8 میٹر تھا، اور اس کا یعنی طول 8 میٹر تھا اور عرض 5 میٹر تھا، تو چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو کھجور کے تنے کی چھال اوپر تھی، ٹہنیاں تھیں، اور پردہ ٹاٹ کا تھا، جو آپ کی حیات طیبہ میں 10 سال تک وہی پردہ لٹکا رہا۔ یہ حجرہ مبارک کی اصل شکل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا آخری جو ہفتہ ہے وہ اسی حجرہ عالیہ میں، جب آپ کا وصال ہوا ہے نا 12 ربیع الاول 11 ہجری کو، تو آپ اسی حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، وہاں ہی آپ کو غسل اور کفن دیا گیا۔ یعنی یہ بات چلی تھی اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جگہ ہے استراحت کے لیے وہ کہاں بنائی جائے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے سامنے تھا کہ انبیاء جہاں وصال فرماتے ہیں وہیں مدفون ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی اسی حجرہ مبارک میں جنہوں نے جہاں پہ آپ نے آخری ہفتہ بیماری کے عالم میں گزارا تھا، اسی میں غسل کفن اسی جگہ پہ دیا گیا۔ تو سب سے پہلے خانوادہ کے لوگ یعنی بنی ہاشم کے لوگوں نے، تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے، ایک جماعت وہ جنازہ پڑھتی جاتی تھی، کوئی امام نہیں تھا، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، یعنی مردوں نے سب نے پڑھی، پھر سب عورتوں نے اس طرح، پہلے خانوادہ بنی ہاشم کی خواتین، پھر مہاجرین کی خواتین، پھر انصار کی خواتین، اور اس کے بعد بچوں نے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ چھوٹی جگہ تھی، اس میں تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جا رہے تھے، ایک طرف سے جاتے دوسری طرف سے نکلتے، تو اس پہ 32 آورز 32 گھنٹے، یعنی آپ کے وصال کے 32 آورز کے بعد آپ کو لحد انور میں لٹایا گیا۔ 32 آورز تک مستقل یعنی آپ کا جنازہ جو ہے غسل اور کفن کے بعد جنازہ پڑھایا جاتا رہا، اور سب باری باری پڑھتے رہے۔ یہ زمین کا بہترین ٹکڑا ہے، شب و روز ملائکہ یہاں درود و شرام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ روایات میں کہ 70,000 جو ملائکہ ہیں وہ ان کی حاضری صبح میں اور پھر شام میں ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے، تو دوسرے 70,000 ملائکہ آتے ہیں، اور پھر قیامت تک جو ایک بار آیا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آنی، اتنی فرشتوں کا ہجوم ہے اللہ عز و جل کے پاس، اور ہر کوئی یہ چاہتا، یہ خواہش کرتا کہ وہ وہاں زمین کے اس بہترین جنت نما ٹکڑے پہ حاضری دے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے گنبد مبارک اور لحد اقدس کے درمیان جو جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میں آپ سے اکثر کہا کرتی ہوں کہ اگر جب بھی آپ گنبد خضرا پہ حاضری دیں تو اس کے خاص پروٹوکول میں کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ وہ حجرہ مبارک، وہ مسجد نبوی کے دروازے ہم سب پہ، پوری امت پہ اللہ کریم اپنی رحمت سے کھولیں گے، ہم سب کو جانا نصیب ہوگا محض اس کی رحمت سے۔ تو جب بھی وہاں جائیں تو وہاں پہ جب انتظار کی لائن میں لگی ہو نا، تو اس وقت سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَکُم پڑھتی رہا کریں، کم از کم 40 بار اس کو ضرور پڑھیں حاضری دینے سے پہلے۔ وہ حاضری ایک خاص ہی قسم کی حاضری ہوگی، کیونکہ یہ جو 2 آیات ہیں نا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں میرے رب نے ایک بہترین نعت بیان کی ہے. یہ قرآنی نعت ہے کہ میرے رب کے نام ہے رؤوف الرحیم. وہ اس سونے نے اپنی حبیب کو عطا فرما دیے. یعنی عرش پہ رؤوف الرحیم رب زجل اللہ سبحانہ و تعالی، اور فرش پہ اپنے محبوب کو یہ نام دے دیا ان آیات میں کہ آپ رؤوف الرحیم ہے مومنین پہ، انسانوں پہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیات آپ پڑھ لیا کریں بما تسمیہ. ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 7 بار صبح و شام اس کو پڑھے گا ان آیات کو تو وہ بے فکر ہو جائے نا. ٹھیک ہے نا. مفہوم ہے کہ وہ پھر ساری حاجتوں سے بے فکر ہو جائے. رب اس کی کفایت کفالت حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے. اور جس کو نہیں یاد پلیز آپ ان کو ضرور یاد کریں اور کوشش کریں کہ جب آپ روزہ اقدس پہ حاضری دیں تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہو کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیرے بندے دنیا میں لتھڑے پتھڑے محض تیرے رب کی رحمت سے یہاں پہ پہنچے ہیں. اے آقا، اب امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی بھی رب سونے سے مانگے. اے میرے کریم مالک، تو ہمیں اس بہترین ٹکڑے پہ حاضری پہ معاف فرما دے. اور یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے اللہ سونے، اس پہ ہم پہنچے ہیں اور تیرا وعدہ ہے جسے جنت عطا کرے گا اسے کبھی نکالے گا نہیں. اب ہم اس جنت نما ٹکڑے میں پہنچے ہیں، ہمیں جنت سے کبھی نہ نکالنا. آج ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں. اور پھر ایک دفعہ وہاں کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ ضرور بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے آپ کو گواہ بنا رہی ہوں. یہ کلمہ میری نسلوں سے بھی نہ چھینا جائے اور اس کلمے پہ آپ گواہ ہوں تاکہ روز حشر میری بخشش کا سما ہو سکے. تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ حجرہ عالیہ ہے جہاں پہ آپ استراحت فرما رہے ہیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اپنے ہی حجرے میں رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن ہونے کے بعد اپنے روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہی حجرہ مبارک میں تھیں اور اس کے ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا شرقی جانب، اور دن رات لوگ جو ہیں وہاں آ کے باہر درود و سلام پڑھتے. جس نے حاضری دینی ہوتی اندر وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے وہ صحابی اجازت لیتے. 13 ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا ہے تو پھر بھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ حجرہ مبارک کی اور ان کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں تھی. اب وہاں ہی رہیں 13 ہجری تک. پھر 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق کا جب وصال ہوا ہے، جب وہ شہید کر دیے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا تھا کہ جا کے اماں جان سے یہ اجازت لے دیں کہ کیا میں حجرہ مبارک میں اپنے دفن کے لیے جگہ مانگ سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے. تو اب جب وہ گئے حضرت عبداللہ بن عمر تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رو رہی تھی حضرت عمر فاروق کی شہادت پہ کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے. تو انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے والد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر نامدار، تو اب میں عمر کو انکار نہیں کر سکتی. تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب میری وفات ہو جائے تو آج تو انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ شاید میں اس وقت زندہ ہوں مروتاً یا میں خلیفہ وقت ہوں، تو جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حجرہ مبارک کے سامنے رکھ کے پھر اجازت لینا کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، مجھے حجرہ مبارک میں دفن کر دینا، اگر نہ دیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں ہی دفنا دینا. تو لہٰذا ایسا ہی کیا گیا. تو 23 ہجری تک، یعنی 11 ہجری سے 23 ہجری تک 12 سال حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اسی حجرے میں موجود رہیں. اور وہ فرماتی ہیں کہ 23 ہجری تک میں بے تکلف وہاں پہ رہی کیونکہ پتہ تھا کہ میرے 2 محرم رشتے یہاں سو رہے ہیں. لیکن 23 ہجری کو جب حضرت عمر فاروق کا مدفن وہ جگہ بنی تو پھر آپ کے حجرہ مبارک قبر اقدس حجرہ مبارک میں ایک دیوار کھینچ دی گئی. اب قبور کی ترتیب کیا ہے؟
اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ پہلی قبر کس کی ہے، مڈل کی قبر اقدس کس کی ہے، تیسری قبر اقدس یعنی کس ترتیب سے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک روایت جو کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں. ان سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ اماں جان کے پاس گیا، یعنی اور میں نے جا کے پوچھا اماں جان مجھے قبور دکھائیں، کیونکہ جب دیوار کھینچ دی گئی تھی نا بیچ میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی حجرہ مبارک میں حضرت عمر فاروق کی وصال اور شہادت اور مدفن کے بعد، تو وہاں پہ ایک دروازہ تھا، یعنی باہر سے جو صحابہ حاضری دینا چاہتے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کے اندر جاتے تھے، ورنہ باہر ہی احاطے میں وہ ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. ظاہر ڈسٹربنس ہے، استراحت میں فرق پڑتا ہے اور حد ادب بھی ہے، تو وہ اجازت دیتی تھی. تو پھر صحابہ اکرام اندر اگر جانا چاہتے تو جا سکتے تھے. اور جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے وہاں ایک دروازہ اس دیوار میں رکھ دیا گیا تھا. تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اماں جان مجھے قبور دکھائیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ 3 قبور تھیں جن کے اوپر سرخ رنگ کی مٹی، کنکریاں نما مٹی پڑی ہوئی تھی، اور جو ترتیب انہوں نے بتائی ہے جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے انہیں فرمائی اور ان کی روایت میں جس طرح سے موجود ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ پہلی قبر اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، دوسری قبر اطہر اس سے آگے حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. ان کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں شانے کے ساتھ ہے، کندھے کے ساتھ ہے اور پاؤں نیچے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق اس سے اگلی قبر میں ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں طرف، اور یعنی پہلی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس، دوسری حضرت ابو بکر صدیق کی جس میں شانہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں شانہ مبارک کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے. تیسری قبر حضرت عمر فاروق کی کہ ان کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں شانہ مبارک کے ساتھ ہے. اور کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کا قد لمبا تھا اور جو حجرہ مبارک چھوٹا تھا، کیونکہ کندھے کے ساتھ جب سر آیا پھر اگلا سر اگلے ہستی کے کندھے کے ساتھ آیا، تو پاؤں جو ہیں وہ حجرہ مبارک کی دیوار تک نہیں جا رہے تھے، یعنی تنگ ہوگی جگہ. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے فرمایا کہ پھر دیوار کو کھودا گیا اور پھر حضرت عمر فاروق کیا پیر جو ہیں وہ آگے تک نیچے تک، کیونکہ وہ نیچے کی طرف آتے گیا نا تو جگہ زیادہ درکار تھی. یہ ایک روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے سے، جن نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے یہ بات سنی. اب یہ ہے کہ یہ گنبد، پچھلی دفعہ ہم نے حضرت نور الدین زنگی کے رحمت اللہ کے دور میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا، جن لوگوں کو مزید انفارمیشن چاہیے تو وہ حجرہ مبارک کی 5 دیواری 4 دیواری ہے پہلے، پھر 5 دیواری ہے. ٹھیک ہے، جو 90 سال بعد حجرہ مبارک کو گرا کے اور کھلا کیا گیا، اور وہ بارش کا مسعودی کا سارا بیان وہ اس میں ہے. آج میں آپ کو گنبد کی طرف لے کے چلنا چاہتی ہوں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے رنگ کیا کیا تھے، تاکہ ہمیں پورا پتہ ہو نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ سامنا ہو تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں پتہ تو ہو نا کہ ہم نے ان کے بارے میں کتنا سیکھا تھا. ٹھیک ہے نا. مختصراً میں آپ کو گنبد کی تھوڑی سی تاریخ بتا دیتی ہوں کہ پہلے 600 سال تک حجرہ مبارک پہ کوئی گنبد نہیں تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی سمپل چھت تھی. یعنی 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور تقریباً 600-650 سال تک کوئی گنبد کی ہمیں تاریخ نہیں ملتی. پہلا جو گنبد ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے مملوک سلطان سیف الدین. 678 ہجری میں انہوں نے لکڑی کا گنبد بنایا، اور وہ سفید، یعنی کبھی اس کو ایک دفعہ پینٹ کیا گیا، ایک دفعہ پیلا، اور وہ زرد گنبد کہلاتا تھا. ایک دفعہ اس کو نیلا رنگ بھی کیا گیا اس لکڑی کے گنبد کو. 3 رنگ کی تاریخ میں ملتی ہے، زرد،
सफ़ेद और नीला। 888 में ये जो लकड़ी का गुंबद था ना, जो 678 में ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन ने बनाया था, इसमें आग भी लग गई थी क्योंकि लकड़ी थी ना, तो वो फिर दोबारा उसको तामीर करना पड़ा, ईंटों का ढांचा और सीसा पिघला के। तो जो गुंबद बैज़ा है, यानी सफ़ेद भी इसका रंग रहा है, 888 हिजरी में काले रंग का पत्थर से भी इसको बनाया गया था। फिर इस पे सफ़ेद रंग भी किया गया था, उसको गुंबद बैज़ा कहते हैं। बैज़ा पता है ना, सफ़ेदी को कहते हैं, हम कहते हैं अयाम बीज़, अयाम अबियज़, ये जो हम रोज़े रखते हैं फुल मून के, क्योंकि सफ़ेद होता है ना चांद पूरा होके और सब तरफ सफ़ेदी फैली होती है। अंडे को भी बैज़ा कहते हैं, सफ़ेद होता है। तो ये गुंबद बैज़ा भी कहलाया, गुंबद ज़र्द भी कहलाया, गुंबद बैज़ा भी कहलाया। और 980 हिजरी में इसको मल्टी कलर, रंग बिरंगा गुंबद भी कहते थे। वो ऐसा गुंबद बनाया गया कि उसमें मीनाकारी कराई गई, मुख्तलिफ रंग की ईंटें और पेंट और कलर, और इसको रंग बिरंगा गुंबद यानी मल्टी कलर गुंबद भी कहा जाता था। उस्मानी सुल्तान सुलेमान आजम, ठीक है, उसने क्या किया, उसने 1818 में सीसा पिघला के ना उसकी चादरें बनाई और उससे इसको मजबूत बनाया। और सुल्तान हमीद जो उस्मानी हैं, उन्होंने इसको सब्ज रंग दिया और आज तक यानी 1213 से 1233 से लेकर आज तक वो सब्ज ही गुंबद है। उसके बाद किसी ने इसको चेंज नहीं किया। किसने इसको सब्ज रंग दिया था? सुल्तान हमीद उस्मानी सुल्तान हमीद ने इसको सब्ज रंग दिया था। और ये 1233 में, 12 से 33 के बाद आज तक इसका रंग जो है वो तब्दील नहीं किया गया। एक और रवायत भी जो कि ज़्यादातर लोग इसको कहते हैं कि इसका एक रावी जो है सईद बिन ज़ुबैर, वो बीच में कमज़ोर है, कभी वो भूल जाते थे, तो इसलिए इस रवायत को ज़्यादा लोग नज़र में नहीं रखते। वो वैसे मैं आपके सामने मेंशन कर देती हूँ, बहुत से रावियों ने उसको, मौरखीन ने उसको मेंशन किया है कि गुंबद खिजरा के ऊपर जो एक शीशे की रोशनदान है, खिड़की है, जिसके साथ एक जंजीर सी लटक रही है, चेन लटक रही है, वो उसके बारे में रवायत अवैस बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि अहले मदीना, एक दफ़ा कैद पड़ गया ना मदीना में, तो अहले मदीना हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा के पास गए और अर्ज़ किया कि दुआ फरमा दें, इतना कहत पड़ा है कि हमारे जानवर मरने लगे हैं। यानी ये अभी बीबी आयशा सदीक़ा हयात थी, तो अहले मदीना आपके पास गए, तो आपने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस को उसकी छत से थोड़ा सा खोल दें। जो ही लोगों ने वो छत पे, ये रवायत मैं आपको बता रही हूँ अवैस बिन अब्दुल्ला से, इसकी एक रावी जो है उसके बारे में मुझे सक्का कहने की तो जुर्रत नहीं है, लेकिन ये है कि वो बाज़ात आखिरी उम्र में भूलने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि वो छत मुबारक को थोड़ा खोला गया तो इतनी बारिश हुई कि हमारे ऊँटों ने सैर होकर खाया, मोटे ताज़े हो गए, और इस साल को हमने आमुल इफ्तक यानी कुशादगी का साल करार दिया। और ये उसके बाद फिर जब गुंबद भी बना तो उस पर भी खिड़की उसी चीज़ को ज़हन में रख के बनाई गई। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुंबद खिजरा को गिराने की कोशिश की गई, तो उस पे फिर क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा हुजरा मुबारक में रहीं। 23 हिजरी में हज़रत उमर की वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे दीवार बना दी गई, बीच में दरवाज़ा रखा गया, और गुंबद मैंने आपको बताया 600 साल के बाद तामीर किया गया। गुंबद के मुख्तलिफ रंग हुए। अब हुआ ये कि एक दौर ऐसा आया है कि जिसमें अगर आपको सऊदी अरब की थोड़ी सी तारीफ पता है, मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ, फिर आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं ज़्यादा इसको हिस्ट्री की क्लास नहीं बनाना चाहती, हालांकि मेरा दिमाग उधर ही चलता है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि 1925 में गुंबद खिजरा को गिराने का
सऊदी हुकूमत ने इरादा किया। क्यों इरादा किया? 1902 में सुल्तान अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान इब्ने सऊद, जो एक नेक और अजीम इंसान थे, उन्होंने रियाज सऊदी शहर को फतह किया। इससे पहले ये सऊदी अरब इसका नाम नहीं था। 1902 से पहले, इस 25 से पहले, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये सारा हजाज का इलाका कहलाता था। 1902 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने, जो एक साले भले इंसान थे, उन्होंने रियाज को फतह किया। वो वहाँ एक मॉडल सिटी बनाना चाहते थे, ठीक है। 1924 में उन्होंने मक्का को फतह किया, ठीक है। 1925 में मदीना, मक्का उनके ज़ेर असर आ गए। 1936 तक उन्होंने सारा अरब, सारा हजाज फतह कर लिया। ये सुल्तान अब्दुल अजीज आए कहाँ से थे, जिन्होंने आते रियाज फतह किया, मक्का, मदीना, यानी उन्होंने तकरीबन 35 सालों में सारा हजाज फतह कर लिया। ये एक रियासत है दरबार, उसके ये हुक्मरान थे, पड़ोसी रियासत के, और उन्होंने ये सारा इलाका फतह कर लिया। और इसका नाम क्या रखा? अल ममलिकत अल अरबिया अल सऊदिया, ठीक है। 1941 में तेल निकल आया, उससे पहले तेल का इन्हें पता ही नहीं था। तो 1925 में, क्योंकि ये नजदी उलमा थे, इन्होंने ये किया कि जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी निशानात थे वो सारे मिटा दिए। जन्नतुल बकी की कब्रों के जो भी हुजरे, गुंबद, निशानात थे वो सब मिटाए। और उनका ख्याल था कि लोग बिद्दत और शिरक में पड़ जाएंगे, कि यहाँ हर साल हज के लिए आते हैं, हिजरा मुबारक में भी हाज़िरी के लिए आते हैं। अगर मक्का और मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात रहे तो ऐसा होगा कि ये जो हैं, ये लोग इनकी पूजा शुरू कर देंगे। उनकी नीयत पे भी हम कोई एतराज़ नहीं कर सकते, और हमारी तो ज़रूरत ही नहीं किसी पे कोई एतराज़ करें। मैं तो आपको तारीख का एक सफ़ा पलट के बता रही हूँ कि हुआ क्या। तो 1925 में जब उन्होंने सारे निशानात मिटाने शुरू किए जन्नतुल बकी के, फिर उन्होंने सोचा कि सब्ज़ गुंबद को नाउज़ुबिल्लाह तोड़ दें, क्योंकि कब्रों पर हदीस मौजूद है कि कब्र पर गुंबद नहीं बना सकते, ठीक है। और उन्होंने उसके लिए हदीस भी ज़ारे ढूंढी कि कब्रों को पूजा गाना बना लेना, सजदा गाना बना लेना, उस पर निशानात ना बनाना, और वो हदीसें बुखारी की थीं, सही थीं। तो लिहाजा अब उन्होंने सुल्तान अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान बिन सऊद से कहा कि हम गुंबद गिराने का प्रपोजल पेश किया। तो सुल्तान ने कहा कि इसमें तो पूरा आलम इस्लाम इन्वॉल्व है, हम ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं कि लोगों की हुजरा मुबारक से जो मोहब्बत है वो तो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लिहाजा ऐसा करो कि उन्होंने अपने वफ्द बनाए, अपने नजदी उलमा के वफ्द सारी दुनिया में भेजे, और सबसे ज़्यादा उन्हें पता था कि कहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, सब कॉन्टिनेंट से, बरे सगीर से, हिंदुस्तान से, वहाँ के उलमाए देवबंद से। तो लिहाजा उनके जो ग्रुप्स ऑफ उलमा है नजद, वो आए हिंदुस्तान में, और उन्होंने देवबंद में आके जो वहाँ के मोहतमे में ख़ास थे, हज़रत शबीर अहमद उस्मानी, ये कौन है? ये मौलाना शबीर अहमद उस्मानी का बहुत बड़ा नाम है, मदरसा देवबंद के प्रिंसिपल। और इनके उस्ताद पता है कौन है? शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, रेशमी रुमाल तहरीक आपने सुना होगा, ये वो वाले हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये भी है कि सारे दावत दी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड को कि मुनाजरा करें, ठीक है। उसके बारे में एक रवायत में ऐसा है कि हिंदुस्तान के जो उलमा है उनको कैसे यानी सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इराकी, शामी, तुर्क सब ने कहा कि उलमाए देवबंद जो हैं वो इसका जवाब देंगे, जो मुनाजरा है कि गिराना चाहिए गुंबद अक़दस नाउज़ुबिल्लाह या नहीं। तो फिर क्या हुआ, 2 घंटे बुखारी शरीफ की हदीस को बुनियाद बनाकर मुनाजरा किया गया। और उसके बारे में जो रवायात आती हैं कि जब नजदी उलमा का ग्रुप देवबंद में पहुंचा
تو دیوبند اہل دیوبند نے اپنے سارے علماء سارے فقہا کو اکٹھا کیا اور کئی دن تک اس سے پہلے وہ لوگ اپنی پریپریشن کرتے رہے، تیاری کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے سجدوں پہ، اللہ سے شرح صدر مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرمائیں، ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ گنبد خضرا کو گرایا جائے۔ تو لہٰذا جب وہ نجدی علماء آئے، میٹنگ کا ٹائم آیا، تو یہاں پہ ایک میٹنگ دیوبند میں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ سناٹا تھا، بالکل سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے، سارے علماء اکرام موجود تھے، حدیث پڑھ کے سنائی گئی، اور اس کے بعد کہ بھئی قبروں سے گنبد جو ہے وہ نشانات مٹا دینے چاہیے، اور حدیث صحیح تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سارے راوی بالکل صحیح، کوئی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں جب وہ حدیث پیش کی گئی تو سسکیوں کی آواز تھی، علماء کی سسکیاں تھیں، پورے دیوبند کے مدرسے میں علماء کی ہم علماء دیوبند کے مشکور ہیں، ہم قیامت تک ہماری نسلیں علماء دیوبند کی مشکور ہیں، اور ان گنبد خضرا علماء دیوبند کی عشق نبوی کی دلیل آج بھی موجود ہے۔ لوگوں کے آپ سب کے میرے سمیت اختلافات ہو سکتے ہیں برانڈ کے، مسلک کے، لیکن آج گنبد خضرا کا موجود ہونا ان علماء کی دلائل کی مہربانی ہے، اللہ نے ان کو چنا۔ تو سسکیوں کی آوازیں تھیں، تو اس وقت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل سچی صحیح ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، پھر سسکیوں کی آوازیں۔ تو علماء نجد نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ گنبد خضرا گرا دیا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاں قبر کے اوپر عمارت نہیں بنائی جا سکتی، لیکن یہ عمارت قبر کے اوپر نہیں بنائی گئی، یہ حجرہ تو پہلے سے موجود تھا، بعد میں تو نہیں بنایا گیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک پہلے سے موجود تھا، قبر اس کے اندر بنائی گئی ہے، قبر کے اوپر عمارت نہیں بنائی گئی، عمارت کے اندر قبر بنائی گئی ہے، لہٰذا اسے گرایا نہیں جا سکتا۔ 2 گھنٹے مناظرہ ہوا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر تھوڑا زمانہ گزرا ہوتا تو میں بیت اللہ کو نئے سرے سے بناتا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخلی ایک خارجی، میں حتیم میں کو اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان بگڑ نہ جائیں۔ اس حدیث کو بھی مولانا نے بنیاد بنایا۔ 2 گھنٹے علماء نجد سر جھکا کے بیٹھے رہے، پھر یہ مناظرہ سعودی عرب میں بھی ہوا، اور وہاں پہ جو ہیں ان کے سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن ابن سعود وہ بھی موجود تھے، اور آخر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ گنبد نہیں گرایا جا سکتا، کیونکہ یہ قبر اطہر پہ نہیں بنا، یہ قبر اطہر ہی اس کے اندر بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ گنبد مبارک آج تک سلامت ہے، اور یہ سبز رنگ کا ہے۔ بس اتنا آپ اس میں سے ضرور یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ کتنے سالوں سے سبز ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ گنبد خضرا کتنے عرصے سے ہے۔ 1233 سے آن ورڈ، اب کیا 2100، تو تقریباً اس کو 900 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تقریباً 1000 سال سے یہ سبز رنگ کا ہی، اور انشاءاللہ قیامت تک سبز رنگ کا ہی رہے گا۔ اب یہ ہے کہ گنبد کی تعمیر کیسے ہوئی، یہ سٹوری کئی دفعہ ہم نے پہلے کلاس میں بتائی، اور بڑی ایمان افروز ہے۔ مختصراً آج تھوڑے وقت میں اس کو میں دوبارہ، کیونکہ گنبد خضرا کی بات ہو رہی ہے تو یہ بہت مجھے صحیح لگ رہا ہے کہ ہم اس کی تعمیر کی ضرور بات کریں، کہ یہ جو آخر میں بنا ہے
سلطان پاشا نے جو اس کو بنایا ہے، ترک فن تعمیر کا یہ نمونہ ہے۔ جب اتنا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بی بی عائشہ صدیقہ کا انتقال ہو گیا تھا نا 57 ہجری میں، تو وہ جو دروازہ تھا نا جو بی بی عائشہ صدیقہ کے پورشن میں اور قبر اطہر کے درمیان تھا، وہ بند کر دیا گیا، اس کے بعد وہ نہیں کھولا گیا، اور اب وہ پورا ہی حجرہ مبارک جو ہے وہ گنبد کے نیچے ہے۔ 57 کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ 57 میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو گنبد کی ہم تعمیر کی بات کر رہے تھے، یہ ترک فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس سے پہلے جو پچھلی ہماری لیکچر تھا اس میں ہم نے وہ پورا بتا دیا تھا، پوری ہسٹری گنبد کی تعمیر کی۔ جس نے وہ سننا ہے وہ ہمارا پچھلا جو ہے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کا، وہ ضرور سنیں۔ یہ دونوں انٹر لنک ہیں، دونوں لیکچرز، یعنی آج کا اور حضرت نور الدین زنگی کے خواب والا لیکچر جو ہے، پھر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گا، کیونکہ وہی باتیں اگر میں یہاں دہراؤں گی تو پھر بات نہیں بنے گی۔ جس نے سننا ہے وہ ان دونوں کو اکٹھا سنیں۔ پاشا، ترک حکمران، انہوں نے سوچا کہ ہم نیا گنبد تعمیر کرتے ہیں، اس کی تزئین اور آرائش کرتے ہیں، تاکہ مسجد نبوی جہاں پہ نبی آخر الزمان استراحت فرما رہے ہیں، اور جو دنیا کی بہترین جگہ ہے، بہترین ٹکڑا ہے زمین پہ، اسے ہم سجائیں سنواریں۔ تو انہوں نے دنیا کے بہترین نقاشوں، سنگ تراشوں، انجینئرز، آرکیٹیکٹس کو بلایا۔ تو انہوں نے سوچا، انہیں خیال آیا کہ میرا تو یہ عشق گوارا نہیں کرتا کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں گنبد بنے اور مسجد کی تعمیر ہو اور حجرہ مبارک کو کنسٹرکٹ کیا جائے۔ یہ جو ہم کنسٹرکشن کی بات کریں، یہ اندر کے دو پورشن نہیں ہیں، ایک قبر اطہر کے اوپر حجرہ مبارک اور ایک 5 دیواری، یہ اس کے باہر کی بات ہو رہی ہے۔ جو اس وقت بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور جس وقت گنبد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو سلطان پاشا نے کہا کہ میرا تو عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ غیروں کے ہاتھوں سے غیر کلمہ کو تعمیر کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 25 سال انتظار کیا۔ عشق دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم روز کا 1000 درود شریف پڑھ لیتے تو بڑا ہمارا کارنامہ ہے، یہ عشق ہے۔ انہوں نے فرمایا، سارے علماء سے کہا، میٹنگز کی، کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو عالم، حافظ اور کاریگر بنائیں۔ جب وہ حفظ کر لیں تو ان کو ساتھ ساتھ عالم بھی بنائیں، فقیہ بھی بنائیں، اور یہ جو سنگ تراش، انجینئر، آرکیٹیکٹ اور نقاش جن کو میں تنخواہ دے رہا ہوں، جنہیں میں نے اپنے ہاں اپوائنٹ کر لیا ہے، انہیں ان کی شاگردی میں دیں، اور وہ 25 سال ان سے ان کا ہنر، وہ عالم حافظ سیکھیں، وہ فقہا سیکھیں۔ جو بچے اس نیت سے بڑے کیے جا رہے ہیں کہ ان سے گنبد خضرا کی تعمیر کروانی ہے، کیا مقدر ہے۔ مانگا کریں اللہ پاک سے، مانگا کریں کہ اللہ کریم کوئی ایسا در کھول دیں ہماری نسلوں کے لیے، کوئی ایسی راہ بنا دیں کہ وہ قبولے جائیں۔ قابل نہیں ہیں، قبولے جائیں۔ جب قبولیت عند اللہ ہو جائے گی تو پھر راہیں خود ہی کھل جائیں گی۔ پھر یہ کہ اب وہ بچے 25 سال میں ریڈی ہو چکے ہیں، وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور بہترین انجینئر ہیں، نقاش ہیں، سنتراش ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب یہ کہ اگر مدینہ منورہ میں پتھروں کو لایا گیا، آروں سے کاٹا گیا، ہتھوڑیوں سے بنایا گیا، تو آواز پیدا ہوگی، جبکہ سورۃ حجرات میں کیا ہے؟ اپنی آوازوں کو دھیما کر لو، یہ حد ادب کے خلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام مبارک میں خلل پڑے۔ آج بھی وہی حکم ہے سورۃ حجرات والے، اب بھی جب بھی کوئی مسجد نبوی میں جائے، اپنے قدموں کو بہت دھیرے رکھیں اس فرش پہ کہ نیچے کون استراحت فرما رہا ہے۔ ہماری اوقات کہ ہم زمین پہ قدموں سے چلتے ہیں، وہاں تو دل چاہتا ہے پیر اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیں اور اپنی پلکوں سے چلیں۔ پھر کیا کیا گیا کہ مدینہ سے 7 یا 10 میل باہر ایک کنسٹرکشن سینٹر بنایا گیا۔
یہاں پہ پتھر کاٹے جاتے، یہاں پہ مسالے تیار کیے جاتے، سیمٹ بنائے جاتے، اور 10 میل کی مسافت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، سناٹے کے ساتھ وہ میٹیریل لایا جاتا۔ بعض اوقات کوئی پتھر لایا جاتا تو وہ 1 انچ چھوٹا، آدھی انچ چھوٹا ہوتا، کچھ ملی گرام اس کو کاٹنا ہوتا تو وہاں نہ کاٹا جاتا، ہتھوڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، حد ادب۔ پھر وہاں لے کے جایا جاتا، پھر وہاں جا کے اس کو تراشا جاتا، پھر بعض اوقات کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں ہارڈ ووڈ ہو رہا ہو، ٹائلیں لگ رہی ہوں تو بار بار وہ تراشتے ہیں، بار بار گراج میں لے کے جاتے ہیں، تو یہاں 10 میل باہر لے کے جایا جاتا تھا اور پھر اس کو تراشا جاتا تھا، پھر گاڑیوں پہ لاد کے لایا جاتا تھا اور پھر اس کو لیول کرنے لے جایا جاتا تھا، ہتھوڑی چلانے کی اجازت نہ تھی۔ ساروں کو یہ حکم تھا کہ باوضو پتھر اٹھائیں، گارا اٹھائیں، باوضو، جہاں وضو ختم ہوا دوبارہ وضو کریں، سب حافظ قرآن، قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے۔ یہ پاکیزہ محبت، یہ عشق، یہ عاجزی، یہ ادب، سارا گنبد اقدس تلاوت کلام پاک سے باوضو قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، خاموشی، پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ، اس حد ادب کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ حد ادب عطا فرما دیں، اور ہم قابل نہیں ہیں، ہم سے قبول ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کریم قبول کر لیں۔ تو ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں بنو عباس کے پیریڈ کی، یہ انہی کے تو فعل ہے کہ بیچ میں تذکرہ جو آتا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے خلیفہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کے دور میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہیں، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا میں مائک فکس کروں کہ میری آواز ٹھیک نہیں ہے، اللہ کریم قبول فرما لیں انشاءاللہ۔ وہ عشق کے جوش میں بندہ اتنا جاتا ہے کہ مائک کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، سوری۔ تو سلطان ناصر الدین کی ہم بات کر رہے تھے۔ سلطان ناصر الدین متزی بامر اللہ، متزی بامر اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک ترکی لونڈی زمرد کے بچے ہیں۔ 575 میں اپنے باپ متزی بامر اللہ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ بہت ذیوش، دور اندیش، چوکس حکمران تھا۔ سارے اسلامی ممالک میں انہوں نے اپنے قاصد بھیجے کہ میری بیعت کرو۔ ان کے دور کی جو خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ نے تاریخ میں چنگیز خان کا، ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا۔ یہ 616 انہی کا دور ہے، اسی سلطان کا دور ہے۔ بغداد میں اسی خلیفہ کی حکومت تھی، تو یہاں پہ چین کی پہاڑیوں میں سے تاتار قبیلہ، جس کو چمغاچ کہتے ہیں، انہوں نے یہ نکلے، ان کا خروج ہوا۔ ان کا وطن کہاں پہ تھا؟ یہ ترکستان سے 6 مہینے کے سفر پہ تھے، اتنی دور تھے، اور ان کے سردار کا نام چنگیز خان تھا، جو قبیلہ اس کا کیا تھا؟ تمرجی سے تعلق رکھتا تھا۔ تو چنگیز خان نے ترکستان ماوراء النہر پر فوج کشی کی، ان کے ملک چھین لیے، خود قابض ہوا، خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوا، خراسان سارے قبضے اس کے علاقے اس کے قبضوں سے لے لیے۔ اس کے بعد غزنی، سیجستان، کرمان، اور خوارزم شاہ ان تاتاریوں سے، وہ آخری چٹان تھی خوارزم شاہ کی جو ڈٹا رہا ان کے سامنے، لیکن آخر باقی لوگوں نے اس کے ساتھ دغا کیا اور یہ وہاں سے خوارزم شاہ بھاگا، اور تاتاریوں نے پورے علاقے کو روند کے رکھ دیا، عراق، یہاں تک کہ اتنی تباہی مچائی۔ ان تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، کتابوں کو دریا برد کیا، دجلہ کتابوں کی سیاہی سے اور مسلمانوں کے خون سے سرخ اور کالا اور محرون ہو گیا تھا۔ بہرحال خلیفہ ناصر الدین نے 622 میں وفات پائی ہے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ خوارزم شاہ نے کیونکہ خلیفہ کی حمایت نہیں کی تھی اور اپنے ملکوں میں خلیفہ کا خطبہ نہیں پڑھنے دیا تھا، اس لیے اسی خلیفہ ناصر الدین نے
چنگیز خان کو خراسان پر حملے کی دعوت دی تھی. دیکھ کے مسلمانوں کے حالات، کیونکہ خوارزم شاہ کو یہ خود تو سزا دے نہیں سکتا تھا اور اس سے انتقام لینا خلیفہ کے لیے آسان بھی نہیں تھا. لہٰذا اس نے اپنے جاسوس تمام ملکوں شہروں میں بسا رکھے تھے اور پھر اس نے کوشش کی کہ چنگیز کو کہ آؤ اور اس پہ حملہ کرو، یعنی مسلمان ہی مسلمانوں کا دشمن ہے. اور سیاسی چالیں اس خلیفہ کو خوب آتی تھیں اور آس پاس اور رعایا پہ اس کا اتنا روب تھا کہ ظالم مشہور ہو گیا، سخت گیر تھا، سخت سزائیں دیتا تھا، عوام اس کے خلاف ہو گئی. اور اسی کے دور کی جو خاص باتیں، ایک تو چنگیز خان کا حملہ ہے، دوسری سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس 91 ایئرز کے بعد اس کا قبضہ چھڑوایا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا. اور اسی کے دور میں سلطان صلاح الدین فاتح بیت المقدس نے وفات پائی. اسی خلیفہ کے دور میں ابو الفرح ابن جوزی کا آپ نے نام سنا ہوگا، امام فخر الدین رازی، نجم الدین کبریٰ، قاضی خان الفتاویٰ، صاحب الدعوہ، انہوں نے وفات پائی. خلیفہ ناصر الدین کے بعد اس کا بیٹا ابو نصر محمد تخت نشین ہوا اور اس نے اپنا لقب بے امر، ظاہر بے امر اللہ رکھا. گویا ہم یہ جو خلیفہ ہے یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں بنو عباس کی، ہم صرف ان میں سے جو سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں، خاص خاص چیزیں، پھر ان کے لیے ہم علیحدہ چیپٹر میں بات کرتے ہیں، علیحدہ لیکچر میں بات کرتے ہیں. جیسے آج ہمیں ان میں نظر آئے ہیں کچھ ہستیاں، اور ان پہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شاید آنے والے دنوں میں اگر زندگی باقی تو انشاءاللہ العزیز بات کریں گے. یہ تاریخ کے شب و روز ایکچولی ہمارے لیے نمونہ ہے، ایکچولی ہمارے لیے ایک بلاوا ہے کہ دیکھو جو آیا ہے وہ چلا جائے گا، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سدا یہاں رہیں گے، موت نے نہیں آنا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف میرے رب کا چہرہ بچنا ہے. آج یہ جو محفلیں سجی ہوئی ہیں، ہم نہ ہوں گے، کوئی ہم سا ہوگا. میرے رب نے اپنے کام لینے ہیں، اس نے اپنے بندوں کو ترتیب سے بھیجا ہے، ترتیب سے لے جانا ہے. بس دعا کریں کہ عافیتوں کی زندگی، عافیتوں کی موت، اور اللہ کریم ہمارے پیچھے صدقہ جاریہ میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ہاتھ اٹھا سکیں. ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والی جماعت ہم اپنی زندگی میں ضرور بنا سکیں. جو ہم نہ ہوں تو ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور رب سے دل کی گہرائیوں سے مانگے. دیکھیں جو بچے ہیں، جو اولادیں ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور جو آپ کے قریب ہیں وہ آپ سے اس لیول کی محبت کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا کلیش آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے، کلیش آف جائیداد بھی ہو سکتا ہے، کلیش آف رشتہ داری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہنے کو تو مامے چچے پھوپھیاں سب رشتے ہیں، لیکن یہ رشتے بڑے چیلنج ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے نا، یہ روح کا رشتہ ہے، یہ روحانیت کا رشتہ ہے، یہ مذہب کا رشتہ ہے، یہ عشق رسول کا رشتہ ہے، یہ عشق خدا کا رشتہ ہے، یہ عشق الہی اس میں آیا ہوا ہے، یہ اس کے نام کی محبت ہے. یہ قیامت تک قائم رہے گا اور یہ ہمارا نسب چلتا رہے گا، کیونکہ ہم سب جہاں بھی ہوں، زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے، کسی بر اعظم میں، اور اسپیشلی یہ پلز آف اسلام والے، یہ تو دنیا کے کونے کونے میں ہیں. میسیجز دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے. یہ سب ہمارے اندر یہ موتیوں کی ایک لڑی ہے. دعا کریں کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ انشاءاللہ یہ پلز آف اسلام والے چمک رہے ہوں اللہ کی رحمت سے، کہ تیرے نام کی محبت میں بیٹھے تھے، تیرے عشق میں بیٹھے تھے. اللہ کریم آپ سب کو قبول فرمائے، آپ سب کو شفائیں، عطائیں، رحمتیں، برکتیں، انعامات سے نوازے، بے عیب رکھے، بے سوال رکھے، شفا یاب رکھے، آپ کو بھی، آپ کے پیاروں کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ. آج ہماری بچی دعا کرائیں گی سیدہ صبا. جی سیدہ صبا بیٹے آ جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم المساكين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم ارفع عنا بلاء الوباء اللهم ارفع عنا بلاء الوباء اللهم ارفع عنا بلاء الوباء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من الجبن والبخل أعوذ بك من غلابة الدين خير الرجال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارحمني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا افرغ علينا والصبر الثابت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم آقا تیرے دربار میں بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلائے میرے پاک پروردگار یا رب العزت یا رحمان یا کریم یا احد یا واحد یا رزاق یا فتح یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اللہ نے جو بھی اس پاک محفل میں پڑھا ہے سیکھا ہے یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہم کو اپنا نذرانہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی اکرام اولیاء کرام آئے ہیں اللہ یا اللہ پاک ہم ان کے ارواح مبارک کو اس کا ہم ثواب جاریہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک یا رب العزت یا رحمان یا رحیم یا کریم آقا آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والی نسلوں تک یا اللہ پاک قیامت تک کے آنے والی نسلوں تک یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رب العزت ہماری زندگی ہمارا خاتمہ قبر کا سفر یا اللہ برزخ کا سفر یا اللہ موت سکرات الموت یا اللہ پاک یا رب العزت ہم سارے سوال جواب کی سارے آسانیوں کی ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاک یا رب العزت یا اللہ ہم کو عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت عطا فرمانا یا اللہ پاک یا رب العزت یا اللہ پاک ہم کو ہمارے بزرگان دین ہمارے والدین اور ہمارے استادوں کے لیے ہم کو ثواب جاریہ بنا دے یا اللہ پاک یا رب العزت اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں یا اللہ پاک تو ہمارے لیے بھی ایسی کوئی ہاتھ کھڑے کر دینا یا اللہ پاک جو ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگے یا اللہ پاک ہم ان لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاک جن کی پیڑیاں ختم ہو گئی ہے جن کے لیے مانگنے والے کوئی ہاتھ نہیں ہے یا اللہ پاک ہم ان کی آسانی کے لیے دعا مانگتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاک یا رب العزت یا رحمان یا رحیم یا کریم آقا ہم ساری دنیا کے ام المومنین ام المسلمین اور ساری امت کے لیے کہ اللہ پاک ہم عافیت کا معاملہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ پاک یا رب العزت
دنیا میں جہاں جہاں جو مومن ہے اللہ پاک، ہم ان کے لیے خاص الخاص دعا کرتے ہیں، ان کی عافیت کی، ان کی حفاظت کی، ان کی زندگیوں کی حفاظت، ان کی ایمان کی حفاظت کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک۔ یا رب العزت، یا رحمان، یا کریم آغا، جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک، جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرمائیے یا اللہ پاک یا رب العزت۔ اور جو یہ پچھلے سال اتنے لوگ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں یا اللہ پاک، ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک، ہم اپنے لیے اچھی صحت اور عافیت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک، ہم کو کبھی ایسی کوئی بیماری نہ دینا یا اللہ پاک جس سے ہمارا ستر اور پردہ کھل جائے یا اللہ پاک یا رب العزت۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہم تیرے نعمتوں کا کروڑوں بار، سینکڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ پاک یا رب العزت۔ ہم اپنی ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ پاک یا اللہ پاک۔ ہم ہر اسلام کے ہر تعلیم دین کو یا اللہ پاک، ہر اسکالر کے لیے، ہر استاد کے لیے، ہمارے ہر رہنما کے لیے یا اللہ پاک ہم خاص دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک، آپ ان سارے لوگوں کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھنا یا اللہ پاک یا رب العزت۔ یا اللہ پاک، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم آغا، یا اللہ پاک، بعض لوگوں کے ایسے پریشانیاں ہوتے ہیں یا اللہ پاک وہ شیئر بھی نہیں کر پاتے یا اللہ۔ یا اللہ، تو دل کا حال جاننے والا ہے یا اللہ۔ یا اللہ، تو ان کے مشکلوں کو آسان کر دے یا اللہ۔ یا اللہ، گھروں میں ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک، عافیت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ، رشتوں میں برکت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں جوان بچے ہیں یا اللہ، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ، یا اللہ ہم ان کے لیے حلال رشتوں کی دعا کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ان کو راہ راست سے بھٹکنے سے بچا لینا یا اللہ۔ یا اللہ، ان کی نظریں، ان کے دماغ، ان کا دل کہیں ایسی جگہ نہ جا بیٹھے یا اللہ جس سے ہماری نسلیں خراب ہو جائیں یا اللہ پاک۔ ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا یا اللہ، ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا یا حافظ السلام یا رب العزت، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم آقا۔ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے یا اللہ پاک جس سے ہماری آخرت کی کچھ تو تیاری ہو جائے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک، ہمارے استادوں کو، ہمارے رہنماؤں کو یا اللہ پاک اپنے خاص الخاص رحمت میں رکھنا یا اللہ، ان کی زندگیوں میں برکت ڈالنا یا اللہ۔ یا رب العزت، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ زندگی میں ہم کو ایک بار مدینہ منورہ کا دیدار کرا دے یا اللہ پاک یا رب العزت۔ جو تیرے پاس آ چکا ہے یا اللہ اس کو دوبارہ بلانا یا اللہ، اور جو تیرے پاس نہیں آیا ہے تیری بارگاہ خدا بندی میں یا اللہ پاک، اس کو دوبارہ سے دعوت دے کے بلانا یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک، اس زندگی میں یا اللہ پاک ایک بار عمرہ کرا دینا یا اللہ پاک، ایک بار زیارت کرا دینا یا رب العزت، یا رب العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما یا اللہ، یا رزاق۔ یا اللہ، اس طرح سے تو ہم کو عطا کر یا اللہ، جس طرح تو دن کو رات میں بدل دیتا ہے یا اللہ، اس طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے یا اللہ پاک، ہمارے بیماریوں کو تندرستی میں، ہمارے نفرتوں کو محبتوں میں یا اللہ پاک، اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک، ہمارے دل میں دین کی سچی محبت ڈال دے یا اللہ پاک، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع ڈال دے یا اللہ پاک، ہم سے قبول فرما لے یا اللہ پاک۔ یا اللہ، بس ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہماری ہر سانس یا اللہ پاک ایسی ہو جیسی تو چاہتا ہے دیکھنا یا اللہ پاک۔ یا اللہ، اپنے کریمی، اپنے رحیمی کے صدقے یا اللہ پاک، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے مانگنے کو، ہمارے بولنے کو قبول فرما لے اللہ پاک۔ ہم کو بولنا نہیں آتا ہے لیکن تو سننے والا ہے یا اللہ پاک، تو سن لینا یا اللہ، تو سن لینا یا اللہ پاک، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے اور گناہوں کو معاف فرما دے اللہ پاک۔ بے شک تو بہترین معاف کرنے والا اور